بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام ہمارا دین چینل میں خوش آمدید۔ معراج کا واقعہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا بڑا معجزہ ہے۔ سب سے بڑا معجزہ جو حضور کو عطا ہوا وہ معجزہ قرآن ہے، اور دوسرا بڑا معجزہ جو حضور کو عطا ہوا وہ معجزہ معراج ہے۔ اب جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ ہو نہیں سکتا۔ ابو جہل نے اس پر پروپیگنڈا کیا اور اس نے سمجھا کہ ایسا موقع مجھے زندگی میں دوبارہ نہیں ملے گا۔ اس نے باقاعدہ ایک ڈھولچی منگایا جو مختلف چوکوں میں جا کر ڈھول بجاتا تھا، اور وہاں پر لوگ جمع ہو جاتے اور یہ پھر پہنچ جاتا تھا وہاں، اور لوگوں سے کہتا تھا کہ یہ نئی بات سنو کہ یہ کہتے ہیں کہ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک گیا ہوں، اور رات کے مختصر حصے میں واپس بھی پلٹ آیا ہوں۔ بتاؤ تو صحیح بھلا یہ بات ماننے میں آتی ہے؟ تو لوگ انکار کرتے اور پھر یہ تمسخر اڑاتا، مذاق اڑاتا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو جہل کی ملاقات ہو گئی تو ابو جہل کہنے لگا کہ اگر کوئی یوں کہے کہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گیا ہوں اور رات کے مختصر حصے میں پلٹ بھی آیا ہوں تو ابو بکر تم بتاؤ کیا یہ ممکن ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے جواب دیا کہ یہ نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ 1 مہینہ جاتے ہوئے لگتا ہے، 1 مہینہ آتے ہوئے لگتا ہے، تو اس کے لیے بھی اگر چھو کے بھی آنا ہو تو 2 مہینے چاہیے، تو یہ بات ماننے میں نہیں آتی۔ ابو جہل سمجھا لوہا گرم ہو گیا، اب چوٹ ٹکانے پر بیٹھے گی۔ تو ابو جہل نے کہا کہ پھر تیرا ہی یار کہتا ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ پھر انہوں نے کہا ہے۔ تو ابو جہل نے کہا کہ ہاں وہ کہہ رہے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے بہت پیارا جواب دیا، فرمایا کہ اگر انہوں نے کہا ہے تو ان کے رب کی قسم انہوں نے سچ کہا ہے، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اسی وجہ سے آپ کا نام صدیق پڑ گیا کہ آپ نے واقعہ معراج کی تصدیق کی تھی۔ اب جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ اپنے جسم کے ساتھ جائے اور ایک ہی رات میں 7 آسمانوں کی سیر بھی کرے، تو اس کا جواب علامہ فخر الدین رازی نے اس طرح دیا ہے۔ وہ اپنی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ مجھے تخت بلقیس چاہیے، تو جنوں میں سے ایک بڑا طاقتور جن کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ میں دوپہر تک یہ مجلس ختم ہونے سے پہلے وہ تخت لا کر آپ کو دے دوں گا، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا نہیں، مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے۔ تو پھر وہ شخص کھڑا ہوا جس کے سینے میں زبور کا علم تھا، کہا اے اللہ کے پیغمبر، آپ آنکھ بعد میں چپکیں گے، تخت پہلے پڑا ہوگا سامنے آپ کے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ابھی آنکھ نہیں چپکی تھی کہ تخت سامنے پڑا تھا۔ اب تخت کہاں سے آیا؟ ملک سبا سے۔ 7 کوٹریوں میں مکفل تھا، 60 ہاتھ چوڑا اور 80 ہاتھ لمبا۔ امام فخر الدین رازی اس دلیل کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا مقتدی یہ شان رکھتا ہے کہ اتنی دور سے تخت بلقیس پلک جھپکنے سے پہلے لا سکتا ہے، تو حضرت سلیمان خود مقتدی بن کے جس کے پیچھے کھڑے ہیں، اس مقتدا کی شان کا عالم کیا ہوگا؟